دیکھتے رہے چہرہ حسین کا، داؤد دیکھتے رہے چہرہ حسین کا، بدلا نہیں سنا پہ بھی چہرہ حسین کا، بدلا نہیں سنا پہ بھی لہجہ حسین کا، قاتل نے سر بدن سے جدا کر دیا مگر، قاتل نے سر بدن سے جدا کر دیا مگر، قرآن سے ٹوٹتا نہیں رشتہ حسین کا، قرآن سے ٹوٹتا نہیں رشتہ حسین کا۔ اکبر کی جب اذان سنی ہر سمجھ گیا، اکبر کی جب اذان سنی ہر سمجھ گیا، ہے شام شامیوں کی سویرا حسین کا، اور وارث محب ہو ان کے اگر چھوڑو نہ نماز، وارث محب ہو ان کے اگر چھوڑو نہ نماز، للہ تم نہ توڑو بھروسہ حسین کا، للہ تم نہ توڑو بھروسہ حسین کا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ کہ لشکر باطل کا توڑا حوصلہ عباس نے، لشکر باطل کا توڑا حوصلہ عباس نے، ایک چتون میں الٹ دی کربلا عباس نے، اور یوں علی کے خون کی تاثیر دکھلائی گئی، یوں علی کے خون کی تاثیر دکھلائی گئی، شام کو زینب نے جیتا کربلا عباس نے، شام کو زینب نے جیتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رحم اللہ من قال رسول اللہ۔ یا علی انت حبک تقوی والایمان وبغضک کفر والنفاق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا اس حدیث میں ایک جواب، اس خالی حدیث میں ایک جواب بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے علی کو رسول خدا سے بڑھا دیا، نہیں یہ غلط، ہم نے علی کو رسول خدا سے نہیں بڑھایا، جو رسول کہتے گئے وہ ہم کرتے گئے۔ جاؤ یہ اعتراض رسول سے کرو، بلکہ صرف رسول سے نہیں اللہ سے بھی جا کر یہ سوال کرو۔ کسی بھی مولوی سے آپ پوچھئے، کہیں بھی نماز پڑھاتا ہو اس سے پوچھئے کہ مولانا صاحب اگر اللہ کو نہ مانے تو کیا ہوگا؟ کہا بندہ کافر ہو جائے گا۔ کہا اگر رسول کو نہ مانے تو کیا ہوگا؟ بندہ منافق ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کو نہ مانا سزا ایک ملی، رسول کو نہ مانا سزا ایک ملی، لیکن مولا کائنات کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں یا علی انت حبک تقوی والایمان، یا علی آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے۔ اور اس سے آگے بھی فرمایا یا علی انت بغضک کفر والنفاق، آپ کا کفر، آپ کا بغض کفر اور نفاق ہے، آپ کا بغض کفر اور نفاق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول سے پوچھئے ایک ہی بیٹی اللہ نے دی، وہ بھی علی کو دے دیا۔ اللہ سے پوچھئے زمین پہ ایک ہی گھر بنایا اپنے لیے خانہ کعبہ، وہ بھی مولا کائنات کو دے دیا، وہ بھی مولا کائنات کو دے دیا۔ رسول خدا سے اور اللہ سے کوئی نہ کہتا ہے، لیکن ہم سے سب کہتے ہیں آپ نے علی کو بڑھا دیا، آپ نے علی کو بڑھا دیا۔ نہیں، ہم نے علی کو نہیں بڑھایا ہے، جیسا رسول نے کہا ویسا ہم نے کیا، اگر ہم نہ کرتے تو ہم منافق کہلاتے۔ اب ایسا ہوا کیوں؟ یہی مسلمان ہے، کیوں منافق کہلائے؟ کیوں منافق کہے گئے؟ رسول خدا کو سب نہیں مانتے، خانہ کعبہ میں چلے جائیں، سب رسول خدا کے ماننے والے، اتنا شاندار روزہ تعمیر کروایا ہے، کہا نہیں۔ جب رسول خدا خمس، زکوٰۃ، حج، جہاد، مطلب سارا دین اسلام پہنچا چکے، تو رسول خدا نے کہا، رسول خدا نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اب کیا کریں، ہمیں تو دین اسلام رسول خدا کے بغیر چاہیے، ہمیں تو دین اسلام چاہیے لیکن رسول خدا نہ ہو دین اسلام میں۔
تو کہا ٹھیک ہے ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں مانیں گے. کون دیکھ رہا ہے ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, ہم دل سے نہیں مانیں گے. تو فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے. رسول خدا نے کہا اے رسول یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے یہ آپ کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر مان کر پھر بھی آپ کو نہیں مان رہے, منافق ہو گئے ہیں. یہ آپ کو نہیں مان رہے پھر بھی منافق ہو گئے ہیں. اب رسول خدا کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عالمین کی رحمت. اللہ نے خود کہا ہے یا رسول اللہ رحمت للعالمین, آپ رحمت, آپ عالمین کے لیے رحمت ہو. جہاں جہاں رسول ہوں گے وہاں جہاں بھی رسول ہوں گے وہاں عذاب آ ہی نہیں سکتا. لیکن ایک جگہ دیکھیے نظام بدل گیا ہے, نظام قدرت بدل گیا ہے, اللہ کا فیصلہ بدل گیا ہے. جب 1.25 لاکھ حاجی حج کر کے واپس لوٹ رہے ہیں تو جناب جبرائیل نازل ہوئے. کہا یا رسول اللہ نے جو فرمایا ہے اسے دیکھیے, کیونکہ مولائے کائنات کی ولایت وہ ولایت ہے جس میں اللہ اپنے رسول سے بھی رعایت نہیں کرتا ہے. مولائے کائنات کی ولایت وہ ولایت ہے جس میں اللہ اپنے رسول سے بھی رعایت نہیں کرتا ہے. جس کو جب بھی بلاتا ہے بڑی خوبصورت نام دے کر بلاتا ہے اس سے بھی رعایت نہیں کر رہا ہے. ایسا ہی کہہ دیا, صاف رسول سے کہا تھا یا رسول اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے بڑے بڑے کام کیے تھے رسول نے, پورا کتنی جنگیں فتح کی, کتنا دین اسلام پہنچایا, کتنی محنتیں کی, کتنے کام کیے, لیکن اللہ نے ایک ہی کام میں سب انکار کر دیا تھا. اگر یہ ولایت نہ پہنچائے تو گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا. کہا ٹھیک ہے. رسول خدا نے کہا جو آگے نکل گئے انہیں پیچھے بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. کہا ٹھیک ہے. جب سب جمع ہو گئے, 1.25 لاکھ حاجی جمع ہو گئے, کہا سب کے اونٹوں کی کجاویں اتارو, سب کے اونٹوں کی کجاویں اتروائی, ممبر بنوایا, ممبر پہ گئے رسول خدا اور جا کر خطبہ پڑھا. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, یوٹیوب پہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو خطبہ غدیر مل جائے گا. بہت اچھا سا خطبہ, بہت طویل خطبہ کہا. پھر رسول خدا نے کہا کہ تم مانتے ہو میں رسول ہوں تمہارا؟ کہا مانتے ہو, میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں, تم سے زیادہ حقدار ہوں. کہا مانتے ہیں. کہا تو پھر ٹھیک ہے, من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. آج سے جس کے مولا جس کا مولا میں ہوں اس کے مولا علی ہے. جس کا مولا علی ہے. اب حارث نے آگے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا حج کرو, ہم نے حج کیا. آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھا. آپ نے کہا کون صدا کرو, ہم نے کون صدا کیا. اب آپ یہ علی کی ولایت کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ اب یہ آپ علی کی ولایت کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ رسول نے کہہ دیا کہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, میں نے جو بھی کہا ہے اللہ کی طرف سے کہا ہے. حارث نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہے اے میرے معبود, اگر یہ محمد سچ پر ہے تو عذاب نازل کر. تاریخ نے لکھا, تمام مسلمانوں نے دیکھا, حارث کے منہ سے یہ فکرہ نکلنا ہی تھا کہ اگر محمد حق پر ہے تو اس پر عذاب نازل کر. بس ویسا ہی فوراً آسمان سے ایک بڑا پتھر نازل ہوا. حارث وہاں سے جہنم ہو گئے. تمام لوگوں نے دیکھا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ رسول عالمین کے لیے رحمت ہے, جہاں رسول ہوں گے وہاں جو ہے عذاب آ ہی نہیں سکتا. لیکن نہیں, جہاں علی کی ولایت ہو وہاں اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا رسول ہے یا کون. جہاں بھی علی کا دشمن ہوگا, چاہے رسول کے پاس ہو چاہے رسول کے پہلو میں, عذاب آ کر ہی رہے گا. چاہے رسول کے پاس ہو چاہے رسول کے پہلو میں, عذاب آ کر ہی رہے گا. آپ بہت سی جگہ دیکھیں گے, آپ بہت سی جگہ ملتا ہے کہ مولائے کائنات کے لیے نظام قدرت بدل گیا ہے. میدان خیبر ہے, بہت بڑا سا قلعہ ہے, مولائے قلعہ سیکھنے گئے ہیں اور تارے کے سامنے برج ہوتا ہے. تو جب تارے کے سامنے آ جائے تو پتھر لوہے کے لیے موم ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بھی لوہا گاڑے وہ گڑ جائے گا آسانی سے. نجومی بیٹھا اوپر دیکھ رہا تھا. مولائے کائنات نے جیسے ہی علم پتھر میں گاڑا, پتھر کے لیے علم لوہے کے لیے پتھر موم ہو گیا. اب نجومی نے کہا اس کے سامنے مت جانا. کہا نہیں ہے, جب برج سامنے آتا ہے تو یہ موم. کہا اس کے ساتھ, کہا آج کوئی نیا آیا ہے. کہا کیوں؟ حارث نے کہا آج کوئی نیا آیا ہے. کہا کیوں؟ کہا اب تک جتنے آ رہے تھے سب بھاگ رہے تھے, یہ آیا ہے یہ بھاگا نہیں ہے, کوئی نیا ہے, اس نے علم بھی پتھر میں گاڑا ہے. کہا نہیں, کمال اس کا نہیں ہے, کمال اس برج کا ہے. جب وہ ستارے کے سامنے آتا ہے تو پتھر لوہے کے لیے موم ہو جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے. مولا کائنات نے یہی کام, یہی فعل 7 دفعہ دہرایا ہے.
फिर उसी नजूमी ने कहा कि मत जाओ। कहा क्यों? अभी तुम कह रहे थे इसका कमाल नहीं। ये कहा नहीं, कमाल इसका नहीं, कमाल इसी का है, कमाल उस बुर्ज का नहीं है। जब ये अलम को पत्थर में गाड़ता है तो बुर्ज सितारे के सामने आ जाता है, जब ये निकालता है फिर हट जाता है, जब ये अलम गाड़ता है फिर आ जाता है। कहा पता नहीं कौन है, जो भी है उसको भी कहने पे मजबूर हो गया, वो भी मजबूर हो गया कहने पे कि ये जो भी है निज़ाम कुदरत चला रहा है, ये जो भी है निज़ाम कुदरत चला रहा है। न जाने ये कौन है, न जाने इसके हाथों में, इसके बाजुओं में क्या ताकत है, ज़मीन पर बैठ के आसमान के निज़ाम चला रहा है। हाँ मौला, हाँ ज़िंदगी आज 12 मुहर्रम हो गई है, इमाम हुसैन के चेहरे फज़ाइल पढ़े जाते हैं ताकि आपके दिलों को दिलों को सुकून, थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन मजलिस का असल मकसद मसाइल है। इमाम हुसैन वो अमीर हैं, बहुत बड़े अमीर, जिनके आगे बड़े से बड़ा अमीर हाथ है। लेकिन औलाद वो नेमत है, जब चली जाए तो बड़े से बड़ा बादशाह करीब। मौला अली अकबर इस्लाम की विलादत हुई। मौला इमाम हुसैन इस्लाम गोद में लिए बैठे हुए थे जनाब ज़ैनब आई और आकर कहा भैया अकबर मुबारक हो। कहा बहन तुम्हें मुबारक हो। कहा भैया बहनें मुबारकबाद में कुछ लेती भी है। कहा बोलो बहन तुम्हें क्या चाहिए? आज हुसैन बहुत खुश है, जो मांगोगी वो देगा। कहा नहीं मुझे आप अकबर चाहिए। कहा ठीक है ज़ैनब, दिया, ले जाओ अकबर को, मैं तुम्हें ज़्यादा देर के लिए दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वापस लूँगा। अब जनाब ज़ैनब रोज़ देखती इमाम हुसैन नमाज़ पढ़ के आते, मौला अकबर आते, प्यार करते, देखते चले जाते। जनाब ज़ैनब रोज़ सोचती हुसैन आते हैं ले के क्यों नहीं जाते हैं, हुसैन आते हैं ले के क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन यही 61 हिजरी है, 10 मुहर्रम है। मौला इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब के पास आए और आकर कहा बहन ज़ैनब मैंने तुम्हें मदीने में कोई चीज़ दी थी, वो मैं लेने आया हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा हाँ भैया अकबर तो लेने नहीं आए हो, भैया अकबर तो लेने नहीं आए हो। कहा हाँ ज़ैनब मैं अकबर लेने आया हूँ। ज़ैनब ने कहा ठीक है भैया तुम ले जाओ, लेकिन एक मिनट, लेकिन कुछ देर रुको। ये देखो ये अकबर का पहले साल का कुर्ता है, ये अकबर का दूसरे साल का कुर्ता है। मैं अकबर को तुमने एक दिन का दिया था, मैंने 18 साल पाला है, 18 साल तक मिट्टी नहीं लगने दी है। ले जाओ अकबर को, लेकिन एक वादा तुम भी करो, मिट्टी नहीं लगने दोगे। मौला हुसैन ने मौला अली इस्लाम को सवाल किया, कहा अकबर जाओ और जाते जाते रहना और पीछे मुड़ के देखते रहना। कहा ठीक है बाबा। जैसे फिर पीछे मुड़ के देखा इमाम हुसैन साथ में, फिर देखा इमाम हुसैन साथ में। मौला अली ने कहा अरे बाबा आपने तो इजाज़त दे दी जंग करने की, आप क्यों बार बार पीछे आ रहे हैं? बाबा आप जाइए। कहा नहीं बेटा, अगर तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें औलाद के जाने का गम बखूबी मालूम होता। हाँ गिरामी मौला अलैहिस्सलाम 9 लाख फौजियों के दरमियान जाते हैं, जंग करते हैं, बहुत खूब जंग करते हैं। ऐसी जंग जैसे दादा अली जंग किया करते थे। बहुत जंग किया, जंग करते करते एक मलाउन आता है और आने के बाद बर्ची की अनी को मौला अली अकबर इस्लाम के सीने में बेबस्त करके तोड़ देता है और ये कहते हुए तोड़ता है कि मैंने सुना है हुसैन बहुत साबिर है, आज मैं उसका सब्र देखना चाहता हूँ। मौला अली अकबर इस्लाम ने आलमिन की आवाज़ दी, ऐ बाबा बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो, ऐ बाबा बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। जब मौला अली अकबर इस्लाम शहीद हुए ना तो इमाम हुसैन की आंखों की बीनाई जा चुकी थी। मौला इमाम हुसैन इस्लाम अली अकबर इस्लाम की लाश पे ऐसे पहुँचते हैं जैसे एक 6 माह बच्चा, जैसे एक शीरख्वार बच्चा अपनी माँ के पास पहुँचता है। उठनियों चलते चलते पहुँचते हैं, कहा अकबर कहाँ हो, आवाज़ दो। कहते हैं बाबा इधर हूँ, बाबा इधर हूँ। मौला हुसैन पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद कहते हैं बेटा अली अकबर ये सीने में क्या है, सीने पे हाथ क्यों रखा हुआ है? कहा बाबा एक मलाउन आया था, उसने ये कहते हुए बर्ची की अनी तोड़ दी है कि हुसैन बहुत साबिर है। मौला हुसैन ने कहा ठीक है। मौला हुसैन बहुत कोशिश करते हैं, बर्ची की अनी नहीं निकलती है। नजफ का रुख करके कहते हैं है बाबा खैबर का दर उठाना बहुत आसान है,
لیکن جوان کے سینے سے برچھی نکالنا بہت مشکل ہے. کہا بیٹا نکلتی نہیں ہے. کہا بابا کوشش کریے. امام حسین نے ایک ہاتھ سے برچھی کو پکڑا, ایک ہاتھ علی اکبر السلام کے سینے پر رکھا. جیسی برچھی کی یعنی کھینچتے ہیں, ساتھ میں علی اکبر علیہ السلام کا کلیجہ باہر نکل آتا ہے. علی اکبر السلام کی روح جنت کو پرواز کر گئی. اب امام چاہتے ہیں علی اکبر کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے. لاشا اٹھتا نہیں, جوان لاشا ہے. جناب زینب خیمے سے دیکھتی ہیں. جناب زینب کہتی ہیں لاشا ہے برابر کا, بھائی سے نہ اٹھے گا. لاشا ہے برابر کا, بھائی سے نہ اٹھے گا. ارے میں پالنے والی ہوں, گودی میں اٹھا لوں گی. میں پالنے والی ہوں, گودی میں اٹھا لوں گی. گلے میں رسن ہے, کوئی تو ہمارے چچا کو بلا دے. کوئی تو ہمارے چچا کو بلا دے. کوئی تو ہمارے چچا کو بلا دے. سفر کی تھکن ہے, گلے میں رسن ہے, کوئی تو ہمارے چچا کو بلا دے. کوئی تو ہمارے چچا کو بلا دے. کوئی تو ہمارے چچا کو بلا دے. مصیبت زدہ ہوں میں غم کی ستائی, بابا چچا ہے اب کوئی بھائی. نہ بابا چچا ہے اب کوئی بھائی. بس ایک بھائی وہ رنجوں میں خم ہے. کوئی تو ہمارے چچا کو بلا دے. کوئی تو ہمارے چچا کو بلا دے. بیٹا میرا کرتا کفن ہی بنے گا, بدن میرا سارا لہو میں ہے ڈوبا. بدن میرا سارا لہو میں ہے ڈوبا. تیرے کان زخمی زخمی بدن ہے. کوئی تو ہمارے چچا کو بلا دے. کوئی تو ہمارے چچا کو بلا دے. بھلا کون آ کر ہمیں اب بچائے, خدا قید سے اب ہمیں ہی چھڑائے. خدا قید سے اب ہمیں ہی چھڑائے. رہائی کا اب تو نہ کوئی جتن ہے. کوئی تو ہمارے چچا کو بلا دے. کوئی تو ہمارے چچا کو بلا دے. سر
ستم گرنے مجھ کو تماچے ہیں مارے ستم کرنے مجھ کو تماچے ہیں مارے سا ہے گلار گلے میں گھٹن ہے کوئی تو ہمارے سجا کو بلا دے کوئی تو ہمارے سجا کو بلا دے کوئی جب سے رنگ میں چچا کی شہادت ہمارے نبی پر ہے آئی قیامت ہمارے نبی پر ہے آئی قیامت بہن بیردار ادھر پہ کفن ہے کوئی تو ہمارے سجا کو بلا دے کوئی تو ہمارے سجا کو بلا دے Thou faith, thou faith, thou says, 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 thou faith. سکینہ نے کہا کب وطن جائیں گے ہم سکینہ نے کہا کب وطن جائیں گے ہم اے پھوپھی کتنے دنوں اے پھوپھی کتنے دنوں یوں ہی غم کھائیں گے ہم سکینہ نے کہا کب وطن جائیں گے ہم سکینہ نے کہا کب وطن جائیں گے ہم پانی پینا بھی نہیں ہم کو جینا بھی نہیں جس پہ ملتا تھا سکون اب وہ سینا بھی نہیں جس پہ ملتا تھا سکون اب وہ سینا بھی نہیں خاک پہ کیسے بھلا خاک پہ کیسے بھلا ہائے سو پائیں گے ہم یہ سکینہ نے کہا کب وطن جائیں گے ہم یہ سکینہ نے کہا کب وطن جائیں گے ہم جب مدینے سے چلے یہ خبر تھی نہ ہمیں امت آرام سے آگ جینے دے گی نہ ہمیں امت آرام سے آگ جینے دے گی نہ ہمیں کربلا آئیں گے ہم کربلا آئیں گے ہم اور لٹ جائیں گے ہم یہ سکینہ نے کہا ہم وطن جائیں گے ہم یہ سکینہ نے کہا ہم وطن جائیں گے ہم ہو گئی ہم سے خطا شکوہ پانی کا کیا
کیا خبر تھی یہ ہمیں روٹھ جائیں گے چچا کیا خبر تھی یہ ہمیں روٹھ جائیں گے چچا ان کی فرقت میں بھلا ان کی فرقت میں بھلا کیسے جی پائیں گے ہم یہ سکینہ نے کہا کب وطن جائیں گے ہم یہ سکینہ نے کہا کب وطن جائیں گے ہم سن کے پانی کی صدا آئے خیمے میں چچا ہم سے مشتی لیا اور عمو نے کہا ہم سے مشتی لیا اور عمو نے کہا جا کے دریا سے ابھی جا کے دریا سے ابھی مشک بھر لائیں گے ہم یہ سکینہ نے کہا وطن جائیں گے ہم یہ سکینہ نے کہا وطن جائیں گے ہم ہائے یہ زور جفا دم گھٹے کیوں نہ میرا سب کے بازو تھے بندھے میرا نانا سا گلا سب کے بازو تھے بندھے میرا نانا سا گلا اس اذیت سے پھوپھی اس اذیت سے پھوپھی اب تو مر جائیں گے ہم یہ سکینہ نے کہا کب وطن جائیں گے ہم یا حسین 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 تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے اے لال جو تم اس نے بیگاہ مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے
मर जाऊंगा मैं तुझ से बिछड़ कर नहीं सोचा, तुम मुझसे ज़ईफ़ी का आसा मांग रहे हो। तुम आपसे मरने की रज़ा मांग रहे हो, अगर पर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम आपसे मरने की रज़ा मांग रहे हो। दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा, किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा, तुम ही मेरी आँखें हो मेरा नूर हो बेटा, मुझसे मेरी आँखों की ज़िया मांग रहे हो। तुम आपसे मरने की रज़ा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम आपसे मरने की रज़ा मांग रहे हो। एक रोज तुझे रान के मांगा था फूफी ने, 18 बरस नाजों से पाला था फूफी ने, बेटों से भी ज्यादा तुम्हें चाहा था फूफी ने, एहसान जो ज़ैनब ने किया मांग रहे हो। तुम आपसे मरने की रज़ा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम आपसे मरने की रज़ा मांग रहे हो। दुनिया से गया जिस घड़ी महबूब खुदा का, नाना की ज़ियारत को तड़पता था नवासा, ऐ लाल तुझे इसलिए खालिक से था मांगा, मकबूल हुई मेरी दुआ मांग रहे हो। तुम आपसे मरने की रज़ा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, तुम आपसे मरने की रज़ा मांग रहे हो। I'll say, I'll say, I'll say, I'll say.